السلام علیکم. صباح الخیر بالعافیہ والصحہ بالمرود والعطر حوال جنت الارض. Good morning with flowers, with perfume, with the good health, good wishes, all of the good luck and the best luck, and all with happiness and the greatest holy God blessing. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ رب العالمین ہم سب پر اللہ تعالیٰ اپنے انعام و کرام کرے، ہدایت دے، سیدھا راستہ دکھائے اور گمراہی دلالت سے ہمیں سیدھے راستے پر قائم دائم رکھے، استقامت دے، دین دنیا اور بھلے کاموں نیک کاموں کی ہمیں ہدایت دے اور اصلاح کرے اور سمجھائے اپنی رحمت کرم سے. اور اللہ تعالیٰ ہم کو دین اسلام جو محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے القرآن پاک فرقان الحکیم جو الکتاب ہے، گریٹ بک آف دی ہولی ورلڈ یونیورسل، اس کی تعلیمات، سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حقیقی سچی باتوں کو سمجھنے کی اور زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کو سلام دعا جو ہماری اس ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں. انٹرنیشنل یونیورسل آل وائسز ٹیلی ویژن، ٹیک ٹیلی ویژن، انکریڈیبل امیزنگ ٹاکنگ فار دی گڈ ہیلتھ اینڈ گڈ وشز فار دی آل گڈ لائف، لو لائف اینڈ دی our parents' life, our children and families' life in the worldwide and in the our great country where we have living and living way. So most welcome. تو تمام دوستوں اور لیڈیز اینڈ جینٹلمین، all of the human rights and humanity and human kind services department brotherhood and supporter, helping supporter brotherhood in our nation, in countries, in over the worldwide. Most welcome. تمام جو انسانی ہمدردی، انسانی حقوق اور انسانی مدد کے لیے ادارے، ڈپارٹمنٹ اور جو لوگ سچی باتوں کے ساتھ، سچے عوامل اور سچی نیتوں، نیک نیتوں کے ساتھ ہماری سب کی اور انسانی ہمدردی، انسانی حقوق اور انسانی مدد کے لیے، سپورٹ کے لیے جو کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہمارے سارے ان معاملات اور میسیج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ ہمیشہ سچائی کے ساتھ، سچے ہیومن بینگ ہونے کے ساتھ، سچے مسلمان ہونے کے ساتھ، سچے ہیومن بینگ اور سچے پاکستانی ہونے کے ساتھ مدد تعاون کریں اور کام کریں اور سوچیں سمجھیں اپنی زندگی میں، اپنے اوقات کار اور لائف اور ورک ہر ڈپارٹمنٹ میں جہاں وہ کر رہے ہیں، اپنے فیملیز میں، گھروں میں، باہر ہر علاقوں میں اچھا ماحول بنائیں. تو یہ باتیں کرنے کے لیے میں نے کچھ ٹاپک رکھے ہیں جو آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رحمت، کرم و فضل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور سنت کے حساب سے ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے ہیومن رائٹس اینڈ ہیومن کائنڈ سروسز ڈپارٹمنٹس، اپنے انٹرنیشنل یہ جو میں نے چینل، ٹیلی ویژن چینل کو فیس بک پر، انسٹاگرام، ٹویٹر اور ادر آل آف دی ڈپارٹمنٹ انٹرنیشنل ورلڈ وائڈ گلوبل وائز ان دا ورلڈ وائڈ کنٹریز میں جو جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، دیکھ رہے لوگ، امید ہے کہ آپ سب لوگ پسند کریں گے اور جو حقیقت سچائی کے ساتھ بات کرے وہ اس دور کے اندر حقیقی معنوں میں بہت گریٹ، انکریڈیبل اور امیزنگ وائسز ٹاک ہے جو کہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ہم. اور میں نے اکثر 100-150 اپنی CD اور انٹرنیشنل یونیورسل آل وائسز اپنا ٹاکنگ، ٹیک ٹیلی ویژن اور ٹیلی ویژن وائسز اسٹوڈیو میں امیزنگ ٹاکنگ اور انکریڈیبل ٹاکنگ کے لیے پوری کوشش کی تاکہ جو آپ کے اور ہمارے سب کے سمجھ آ جائے، اس بات پر امنا و صدق نہ کریں. حقیقت میں حقیقت کی پہچان کوئی نہیں کرا سکتا، سچائی میں سچ کی بات کوئی نہیں کر سکتا.
سچے ماحول اور لو لائف اور گریٹ جو صراط مستقیم ہے اس کی بات کوئی نہیں کرتا. میں نے اپنی پوری لائف میں بچپن سے لے کے اب تک کسی ایسے بات میں کسی بھی کاملین ہو، زاہدین ہو، عارفین ہو، دنیا کے کوئی بھی کونے میں، ملک میں، سعودی عرب میں، عرب ممالک میں، پاکستان میں، انڈیا میں، یورپین کنٹری میں، امریکہ میں اور لندن میں، جس کنٹری سے ہمارا تعلق ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی، میں نے ایسی کوئی بات نہیں دیکھی. اب بھی میں نے اور ٹیلی ویژن ڈپارٹمنٹ ان دا ورلڈ وائڈ گلوبل کنٹریز میں یہ بات کو بار بار ان کو ڈائریکٹ اپنے میسج بھیجے کہ وہ سمجھائیں ایز اے ہیومن بینگ فار دی ہیومن رائٹس اینڈ پیس اینڈ جسٹس لو برادرہڈ آن دی ٹروتھ وے to following and to trust and for human rights human rights and humanity for humankind services. Most welcome. Come to meet us and together to know about each other all among our all matters what we are description and retailing in messaging. Most welcome. تو اس بات کے لیے بہت ضروری ہے ٹائم نکالنا، سوچنا، سمجھنا، اچھے طریقے سے بیسٹ سوسائٹی اپنی بنانا، گھر میں، ماحول میں، اداروں میں، ڈپارٹمنٹ میں، اور ٹائم نکالیں، ویکلی نکالیں، ہفتے بعد نکالیں. اب یہ جمعے کا دن فرائیڈے ڈے جو ہے اس کو مقدس کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں ہم لوگ تو آج تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے جتنی مرضی تعلیم حاصل کر کے ڈگریاں لے کر لٹکا کے بیٹھ کے نوکریاں کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، بڑے بڑے فلاسفر ڈاکٹر بن گئے ہیں ہم لوگ. لیکن یہ دیکھیں ہدایت تو ہمیں پیچھے یعنی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبیوں کی طرف سے جو آ رہی ہے اس ہدایت کے اوپر ہم نے کبھی سوچا سمجھا نہیں ہے. لیکن حقیقت میں تو انہی کی برکت اور رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، انبیاء کی محنتوں کا کاوش جو انہوں نے کی دنیا میں، اور اس طرح اولیاء اللہ صالحین، عارفین، زاہدین، ائمہ اکرام، مشائخین، امامین جو ہمارے آگے پیچھے دنیا جہاں میں خدمت کر رہے ہیں، کرتے آ رہے ہیں. کوئی پیدائشی عالم فاضل ڈاکٹر فلاسفر سائنسدان بن کے دنیا میں نہیں پیدا ہوا. یہ تو تاریخ میں گواہی ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں. دنیا کی کسی کتاب میں، کسی کونے میں، کسی مذہب میں یہ بات ثابت نہیں کی کہ جی بہت بڑا سائنسدان، فلاسفر، ڈاکٹر، بہت بڑا جس کے مثل کوئی نہیں ہے دنیا میں پیدا ہو گیا، جی اس کو سب کچھ آتا ہے. باقی رہی بات، ہم تعلیم حاصل کرتے بھی ہیں صرف ڈگریوں کے لیے، عہدوں کے لیے، نوکریوں کے لیے. مبارک ہو سب کو، ہم سب کو یہ نوکریاں، ڈگریاں، تعلیم. لیکن اس کے اوپر عمل کرنا، سوسائٹی اچھی بنانا، ماحول کو اچھا بنانا، یہ ہماری ایک ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے، فرض ہے. جس قوم سے بھی ہم تعلق رکھتے ہیں، جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اس کا کوئی سروکار یا جھگڑا یا فساد نہیں ہے. اب تعلیمات ہے کیا، تعلیمات کیوں لی جاتی، تعلیمات کا مقصد کیا ہے، اب اس بات کو سمجھنا، فالو کرنا بھی بہت ضروری ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے، رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں فرمایا کہ میں نے قوموں کی پہچان رکھی اس لیے کہ پتہ لگے فلاں قوم سے، فلاں مذہب سے، فلاں طریقے سے اس کا آباء و اجداد خاندان کس قوم سے چلا آ رہا ہے. اب اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر مثال وہ شیطانوں کی قوم سے، منافقوں کی قوم سے، کوئی بھی ہو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، بنی آدم کوئی بھی خاندان ہو، تو وہ لوگ اپنے عمل و کردار اور شیطانی اور منافقت اور جھوٹ اور فتنہ فساد، فاسقین، یہ جو نسبت ہے یہ ان کے خاندان سے اگر چلی آ رہی ہے تو ان کو مسلمان کرنا بہت مشکل ہے. تو اس لیے ان کو ہدایت دینا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ شیطانی اور مردودوں اور جو فاسقین، حاسدین، مشرکین سے چلے آ رہے ہیں. ان کے خاندان، آباء و اجداد، بہنوں بھائیوں، رشتہ داروں میں سب میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، آگے اولاد میں بھی یہی پائی جائیں گی، اور ان کو سمجھانا بہت مشکل ہے. اب رہا یہ بات دینی مذہبی بات، یہ دینی مذہبی بات ہے، یہ کوئی عام فلاسفی یا عالم دین یا علماء مفکر عالم کا کوئی فتویٰ یا چیز نہیں ہے. یہ ہمیں قرآن پاک سے درس ملتا ہے، پہچان رکھی گئی. اب ہم نے یہ کبھی پہچان کی نہیں. مثلا سید ہیں،
سید کون ہوتے ہیں؟ پچھلے میں نے کچھ میسیجز میں یہ آپ کو دعویٰ کیا، چیلنج کیا کہ دنیا جہاں میں سید کی پہچان کسی عالم دین مفکر کو نہیں ہے، اگر وہ ہے بھی تو وہ بتاتا نہیں ہے۔ یہ میرا دعویٰ چیلنج اب بھی ہمیشہ رہے گا۔ سید کی پہچان کیا ہے؟ سید کی پہچان نہیں کوئی جان سکتا، لیکن ہیں پہچانیں ہمیں اللہ کی کلام پاک سے، احادیث سے، حضور پاک کی سنت اور احادیث سے، اور جو بہت بزرگ عالم دین ہیں انہوں نے اپنے آگے جو مریدین ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان کے فالور ہیں، بچے ہیں، اولاد ہیں، ان کو یہ بتایا کہ سید کسے کہتے ہیں۔ سید، اب سید کا پہلا نقطہ یہ ہے، سید ہوتا کون ہے؟ سید کا معنی سردار قوم۔ سردار یہ سکھوں والی ہے، ہندوؤں والی نہیں، کہیں آپ سمجھے کہ یہ سکھوں سردار۔ سردار کا لقب یہ ہے کہ ایک نوابی اور شاہی خاندان جو قوموں کے حساب سے قوموں کے اندر حکومت کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کے قبائلوں میں ان کو سرداری اور عہدے ملے بڑے، وہ آبا و اجداد میں یہ چیزیں، خلافت، یہ سرداری جو ہے ان میں پائی جاتی ہے۔ کجا کہ وہ فقیری کی زندگی اختیار کریں، درویشی کی، غلاموں کی، کسی کے نوکر ہوں، ملازم ہوں، کسی کے قید و پابند میں ہوں، کسی بھی حالات میں ہوں، کسی دور میں، کسی وقت میں، لیکن ان کے اندر یہ صفت اور یہ پہچان پائی جاتی ہے۔ اب یہ پہچاننا اصل کارنامہ اور بہت بڑی پہچان، اور یہی کمال علم اور فن اور فلسفی اور دین اور دنیا کی سمجھ بوجھ ہے کہ جو اس چیز کو پہچانے۔ اب آپ کہیں کہ جی میں نے ڈبل ایم اے، 4 بار ایم اے، ڈاکٹریٹ دنیا جہاں کی پی ایچ ڈی کی ہے، آپ بھی نہیں پہچان سکتے۔ یہ میرا دعویٰ ہے، ڈبل ایم اے، 4 ایم اے، 10 ایم اے کی، 12 ایم اے کی۔ وہ ایک ہمارے عالم دین نے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نے 12 ایم اے کی ہیں۔ ماشاء اللہ، میں کہتا ہوں 100 ایم اے کیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، علم حاصل کرنا گناہ نہیں، اچھی چیز ہے۔ اور وہ جو عالم دین اور جو بزرگ اور ڈاکٹر ہوتا ہے، جو فلاسفر ہوتا ہے، جو بھی اس کمال فن و علم عمل کا ماہر ہوتا ہے، اس کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنا دعویٰ کرے اور دعوے چیلنج کرے، اور وہ اس پر لوگوں کو ثابت قدم رکھ کر بتائے۔ لوگ عمل کریں نہ کریں یہ کوئی رفڑ نہیں ہے، لیکن سمجھانا اصل بات ہے۔ ایک کنویں میں گر رہا، ایک دھکا دے رہے ہیں کسی کو، کوئی اس کے پیچھے لگا ہوا، کوئی منافق ہے، کوئی شیطان ہے، یہ ہمیں، یہ بھی دینی حکم ہے۔ سیدھا رستہ بتائیں، سیدھے راستے پر خود بھی عمل کریں، اور منافقت، جہالت، شیطانیت اور یہ جو حسد بغض دلوں کے اندر، جسم میں، دماغ میں ہر وقت رہتی ہے، اس کو نکالیں۔ اچھا، اب آگئی بات کہ سید کی پہچان نہیں پتہ کسی کو۔ سید جو انبیاء علیہ السلام، مشہور انبیاء علیہ السلام جن کی نبوت کی خلافت اور وراثت کے وارث اولاد جو چلے آ رہے ہیں، یہ بہت بڑا معجزہ، کرشمہ بھی اللہ تعالیٰ کا۔ اور جس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمت کرتا ہے، فضل کرتا ہے، رزق دیتا ہے، توفیق دیتا ہے، ان کو ہر حال میں ان سے خوش ہوتا ہے، ان کا ساتھ دیتا ہے، مدد کرتا ہے۔ دنیا نہیں دے گی شاید، کیوں کہ یہ پہچان اللہ نے بتا تو دی ہے کہ شیطان مردود، خبیث، منافق، حاسد وغیرہ، بار بار اللہ نے کلام پاک کے اندر قرآن کی آیتوں میں یہ فرمایا کہ ان سے بچے پناہ رکھیں، اس رستوں پر نہ چلیں۔ اب ہم خود جان بوجھ کر ڈگریاں حاصل، چاہے 40-100 کی ہوں، ڈاکٹری کی، سائنسدانوں کی، لیکن یہ عوامل اور یہ نیت اور یہ فتنہ فساد ہمارے دماغوں میں، بغض میں، جسم میں بھرا ہوا ہے۔ کیا کرے، کیسے نکالیں، یہ کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے، دین کی بات سننے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ جو دین کی بات کرتا ہے اس کو ملا، مولوی اور حافظ یا قاری یا مفتی یا علامہ کہہ کر ٹھکرا دیتے ہیں۔ وقتی طور پر کوئی پیسے، کسی نے 1,00,000 روپے دے دیا، کسی نے 10 لاکھ دے دیا، کوئی بادشاہ اس نے 10 کروڑ دے دیا، کوئی وزیر ہے اس نے کروڑ دے دیا، کوئی صدر وزیر اعظم اس نے کروڑ دے، اس کو مدرسہ یونیورسٹی بنانے کی توفیق بھی دے دی، ہزاروں ایکڑ زمین بھی دے دی، جس طرح بھی ہے، یعنی کہ ہر ماحول میں وہ صرف اس لیے ایک دکھاوا، ظاہری طور پر دکھاوا۔ مسجدوں میں 20 پنکھے لگا دیے ہیں جی، گیزر لگا دیے، ایئر کنڈیشن لگا دیے جی، فلاں جی اعلان کرا دو جی فلاں بندہ آیا تھا، فلاں عورت آئی تھی، وہ اللہ کے بندے نے، نیک بندے نے اس کا نام، ایڈریس سارا بتا کر کہ اتنے پنکھے، اتنے فریزر، اتنے ڈی فریزر، اتنی چیزیں مسجد میں لگا دی ہیں۔ بہت بڑا کارنامہ کی حقیقت ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے، لیکن یہ چیز خدا کے نزدیک اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دیکھیں، قرآن پاک کو چیلنج اگر کوئی کر سکتا ہے دنیا کے اندر، جیسے سلمان رشدی نے کیا تھا، مجھے آج 20-25 سال، 30 سال ہو رہے ہیں، 35 سال، میں نے یہ فیس بک سے بڑا انکریڈیبل، امیزنگ ٹاکنگ میسج کا طریقہ دنیا جہاں میں اس وقت موقع کے حساب سے نیو لیٹسٹ
یہ وے ہے. میں نے اب تک اس قائم ہوں کہ وہ اپنے جو اسٹینڈنگ ورسز کے اندر دین اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کو اس نے اپنی ہزاروں صفحے کی کتاب کے اوپر جھوٹا قرار دیا ہے. بالکل کارٹون، اسی لیے کارٹون بنتے ہیں دنیا کے اندر. اب مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم چنگیز بن جائیں، ہلاکو خاں بن جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم چنگیز ہلاکو خاں اپنی جگہ اپنے دور میں بادشاہ تھے، حکمران تھے ہندوستان بر صغیر کے. ان کا عمل، ان کی تعلیم، ان کا عمل ان کے ساتھ، جیسے اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہر ایک کا عمل اس کے ساتھ. کوئی شیطان ہے، مردود ہے، منافق ہے، یہ اس کا ہے. لیکن اگر تم سیدھے راستے پر ہو، خدا سے ڈرنے والے بننا چاہتے ہو، خدا سے ڈرتے ہو، اپنے اعمال، اپنے ماحول، سوسائٹی، گھر بار، بال بچوں کو ہدایت دیتے رہو، خود بھی عمل کرتے رہو، ماحول کو اچھا بناؤ. یہی چیز خدا تعالیٰ رب العالمین اور محمد مصطفیٰ کے رب اور موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کے رب، آدم و حوا کے رب نے ہمیں ہدایت ہمیشہ ہی فرمائی. اور یہ ہدایت اور یہ چیزیں دنیا کے ہر مذہب میں موجود. ابھی کتنا بڑا فرق ہے کہ آپ کہتے ہیں میں نے 40 ڈگریاں لی ہیں، میں نے 20 ڈگریاں لی ہیں، میں نے فلاں دنیا کی ہر یونیورسٹی سے تعلیم لی ہے، لیکن اس کے باوجود فرق آپ کو معلوم نہیں ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا میں ہوں؟ کیا یہ دنیا والے ہیں، یہ حکمران ہیں مدارس یا یونیورسٹیوں کے چانسلر یا پروفیسر ہیں، حکمران کے بادشاہ ہیں، صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، یا وہ مملکت عربیہ سعودیہ، ایران وغیرہ، عراق، عرب ممالک جہاں سے دین اسلام چلا، کیا وہ اس کے ذمہ دار ہیں؟ کوئی ذمہ دار نہیں، کوئی ذمہ دار نہیں. جو ذمہ داری لیتا ہے اس کو نبھائے سچائی کے ساتھ، اصول کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ. وہی ٹاپک میرا آئے گا بار بار، فار دی ہیومن رائٹس، فار humanity, for humankind service, helping, supporting, for chief, for peace and justice as a human being, truly, honestly. That is a great message and subject. If you are not understanding, I cannot do anything. But just only I will this way I will give you message, and for our society I will give to him message. میں اپنی سوسائٹی میں، اپنے ماحول میں یہ میسج دوں گا جتنا مجھے موقع ٹائم ملا، گریٹ وے اور سچائی کے ساتھ. اور ان سچوں کو، اگر وہ سچے ہیں تو سچے رہیں گے، جو جھوٹے ہوں گے وہ بکھر جائیں گے. کیونکہ ان کو کھینچنے والے، ان کو توڑنے والے، ان کو بھڑکانے والے، حسد کرنے والے، بغض کرنے والے شیطان، ابلیس اور ان کے چیلے اور ان کے مریدین دنیا میں کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہیں. یہ چیزیں سلسلہ چلتا رہے گا دنیا کا، ٹھیک ہے نا. اب ایک جیسے بچے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، وہ اپنی پڑھائی پر توجہ کریں تو ماشاءاللہ کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے. آگے وہ اپنی زندگی، لو لائف کو، گورنمنٹ کو، اپنے ماحول کو، سوسائٹی کو، ڈپارٹمنٹ میں اور اپنے فیملی میں اس کو اچھی طریقے سے رہیں، بیٹھیں، بنائیں، خوبصورت طریقے سے اس تعلیمات کا استفادہ حاصل کریں. تو وہ میں نے آپ کو پچھلے میسج میں یہی کہا، وہ دنیا کے عظیم انسان ہوتے ہیں. دنیا میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کروں، فضل، ہدایت اور انعام ملیں گے. اور آخرت کا تو ذمہ اس نے دیا ہوگا، گارنٹی دی ہوئی ہے، وعدہ کیا ہوا ہے نیک لوگوں کے ساتھ، مومنین مومنات کے ساتھ. کوئی بھی ہو، جیسے وہ آسمان سے جب بارش برساتا ہے، بے بہا پانی برساتا ہے، ٹھیک ہے جی. دنیا جہاں کے ہر زمین بنجر ہو، کنجر ہو، سنجر ہو، جو بے آبان ہو، آباد ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بنتی ہے، برکت پیدا ہوتی ہے، بیماریاں لاکھوں کروڑوں دور ہو جاتی ہیں. اسی لیے نماز کے لیے بار بار دعا مانگتے ہیں ہر کوئی کہ اللہ ہم کو رحمت کی بارش برسے. اور جو ہم جس عوامل اور شیطانی کاموں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اس کے اندر جب ہم پڑھ کر اپنی زندگی کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے ماحول کو، گھر بار میں نافرمانی اور دلالت گمراہی میں پڑ جاتے ہیں، اور شیطانوں، مردودوں، منافقین، حاسدین وغیرہ کہ یعنی کہ تعلیمات، اور چاہے وہ کوئی بھی ہوں، تو عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا. اور اگر وہ نہ ہدایت کے قابل ہوں تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اس کا ذمہ بھی لیا ہوا ہے. ہر چیز کی ذمہ داری، رسپانسبلٹی، گریٹ رسپانسبلٹی آف دی گریٹسٹ ہولی گاڈ، آف دی آنر آف دی یونیورسل. تو یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری دنیا میں جہاں میں ہر کوئی جانتا بچتا بھی ہے. اب جامعہ یونیورسٹیوں سے مدارس میں جو بھی پڑھنے کے لیے بچے جاتے ہیں، ہمارے یا آپ کے سب کے، ہماری آل اولاد جاتی ہے، اسٹارٹنگ میں وہ کیا پڑھتا ہے؟ جو انگلش میں پڑھتا ہے وہ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTXYZ.
ٹھیک ہے جی، یہ اسٹارٹنگ ورڈز ہیں 24 ورڈز. ادھر سے اردو عربی جو ہے الف یعنی آ، اس کو عربی میں پڑھتے ہیں آ با تا سا ہا خا دا را سا، یہ الفاظ عربی کے ہیں. سا شا شا توا زوا آ غا ہا غا آگے فا قا کا قا گا، اور لام میم یعنی لا ما نون یہ بڑی یہ. اردو میں اس کو تھوڑا سا بیچ میں ورڈز کم ہیں، مثلا ٹے کا اضافہ ہے، اور اپنا کئی ایسے الفاظ ہیں ورڈز ہیں جو اس میں نہیں ہے عربی میں. بس اتنا سارا عربی میں اور اردو میں فرق ہے. یہی فارسی میں فرق ہے. فارسی اردو عربی کے الفاظات الفابیٹیکل ورڈز جو ہیں وہ تقریباً 99% سیم ہے. وہ جو 1% ہے وہ کچھ لفظ ہیں یعنی ورڈز ہیں وہ نہیں ہیں. اب ان کے ڈائلاگ اور ڈکشنریز کے اندر لغات جو ہیں وہ فرق ہے. مثلا ہم نے السلام علیکم کہا عربی میں، ہم نے سب نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ایک پورا سلام ہے جو اخلاقی اور ادبی اعتبار سے کرنے کا فرض ہے. جس محفل میں بھی جائیں، جہاں بھی ہوں، واقف ہوں، فیملی ہو، سوسائٹی ہو، برادر جو بھی ہوں، ان کو ایک دوسرے سے بار بار السلام علیکم ورحمۃ اللہ کرنا یہ فرض ہے. وعلیکم السلام دینا فرض ہے. اب کوئی نہ کرے اس کی مرضی، کرے اس کی مرضی، لیکن یہ ماحول زندگی ایک نیک عمل ہے. آگے رہ گیا بات کہ دنیا کے اندر ڈکشنریز ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا عربی سمجھنے کے لیے ایک اردو بولنے والا اسپیکنگ، چاہے وہ کسی ملک میں رہتا ہو، انڈیا میں، ایشیا میں، پاکستان کا ہو، کیونکہ اردو ایشیا کے اندر بہت ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے. دیوان خاص ملکی، دیوان الملکی، دربار بادشاہی اکبری اور وغیرہ وغیرہ کے اندر مشہور ہوئی. فارسی بھی بہت عام اور دربار اور دیوان ملکی کی مشہور زبان ہے. عربی بھی یعنی کہ ایک دیوان ملکی اور درباروں کی، اولیاء کی، انبیاء علیہ السلام کی زبان ہے. اب یہ 3 زبانوں کے بعد ہر زبان کافی برانچز میں تقسیم ہو گئی. عربی ہے وہ اس کی کئی 200-250 ڈکشنریاں، لغات، کتابوں کے اندر کئی الفاظات کے مختلف معنی. لہجے جو ڈائلاگ جسے بولتے ہیں وہ علیحدہ ہیں. اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہم نے اردو میں کہا، وہ بھی ایک ہی لفظ ہے. عربی میں کہا اسی طرح ہی کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عرب قوموں کے اندر جب سب سے ملیں گے، فارسی میں بھی جب کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے. اب ایک لفظ برابر ہو گیا، لیکن آگے جو چیزیں ہیں، حال چال پوچھیں گے، بات کریں گے، ڈپارٹمنٹ میں کتابیں پڑھیں گے، ان کی ڈکشنری بن گئی. کم سے کم اردو میں بیسٹ جو ڈکشنریز ہیں 200-250 ڈکشنریز، عربی کے اندر 200-250 ڈکشنریز، فارسی میں 200-250 ڈکشنریز ہیں، اور انگلش میں ڈکشنری 200-250 ہیں. اب آپ دیکھیں یہاں پر کیا بات ضروری جو کرنے کی، سمجھانے کی ہے کہ جب آپ نے ٹائم نکالا پڑھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، غور کرنے کے لیے، عمل کرنے کے، نیک بننے کے لیے، اچھے راستے پر عمل کرنے کے لیے، تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی، وگرنہ نہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں صاف فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ نے اپنی ابتدائی کلمات میں یہ فرمایا وحی کے ذریعے سورۃ البقرہ جو بقرہ ہے، تمام سورۃ قرآن القرآن کے اندر اس کو پہلا سپارہ یعنی پہلا سبجیکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کر دنیا کے آگے پیش کیا، جو اللہ کی بہترین مقدس کتاب ہے، مقدس کتاب ہے. اب اس جملے کا توڑ اور مقابلہ کوئی عالم دین نہیں کر سکتا، کوئی بزرگ نہیں کر سکتا، کوئی بھی شخص دنیا کے اندر نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ آپ اس کے برابر کوئی کلمہ بھی نہیں کہہ سکتے، نہ کوئی کلمہ لا سکتے ہیں. یہ قرآن پاک کا بہت بڑا زندہ جاوید اور معجزہ اور کرامت اور رحمت ہے خداوند قدوس کی، کہ جو قرآن پاک سمجھا رہا ہے اس کی عزت احترام و ادب کریں، چاہے اس کے مرید بن جائیں، چاہے جو کچھ بھی کریں، لیکن ادب احترام اخلاقیات کے اندر صراط مستقیم کے حساب سے یہ چیزیں قائم دائم کریں.
وگرنہ آپ خود بھی پڑھیں گے تو آپ کو گمراہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نہیں دے گا، لیکن وہ سمجھ بوجھ، وہ جو عقل تمیز ادب احترام ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ جب تک بچہ تعلیم آبا سا سے نہیں شروع کرتا وہ آگے کیسے پڑھے گا؟ یہ بات کو آپ خود یقین کر، اپنا دل تمہارا مانتا ہی نہیں ہے، کیسے مانے گا؟ ہمارا کس کا دل مانے گا؟ تو یہ چیزیں سمجھنے کے لیے بہت بڑا فلاسفر، ڈاکٹر، سائنسدان اور علماؤں کا بھی بادشاہ چاہیے آپ کو۔ وہ علماؤں کا بادشاہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ آپ خود آپ نے یہ ووٹ دینے، نتیجہ نکالنا ہے، اور آپ نے اس کو سمجھنا ہے بات کو کہ چلو بادشاہ نہ ملے آپ کو تو کم سے کم کوئی اس کا شہزادہ، کوئی اس کا پرنس، کوئی اس کا حامی و ولی عہد مل جائے، یا ان کا مرید ہی مل جائے۔ قرآن پاک یا دین کی تعلیم، مذہب کی تعلیم، تمام مذہب ہوں، کوئی مذہب ہو، اب دین اسلام کی بات کو لے کر ہی میں آپ کے اوپر کو دبدبا یا کوئی روب نہیں ڈال رہا، کیونکہ اس میں جو نفرت کرنے والے ہیں ان کو بری لگے گی یہ بات، لیکن یہ بات کو سمجھنا تو یہ چاہیے نا کہ اگر آپ کے پاس مذہب کا، کسی بھی مذہب کا، دنیا کی معاملات کی، دنیاوی کتابوں کا اور علوم الادب اور جنرل ایجوکیشن ہو، کوئی ڈپارٹمنٹ ہو ایجوکیشن کا، اس کا ماہر علوم آپ کو نہ ملا تو آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ خود اگر محنت کر سکتے، جتنی بھی کریں گے وہ رٹے مارنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے، حافظہ آپ کو صحیح ہے تو آپ کر لیں گے، لیکن اس کا کیا فائدہ ہوگا ڈگریاں لٹکا کر یا ڈگریاں رکھ کر؟ پھر آپ ڈپارٹمنٹ میں جو وہ ڈپارٹمنٹ فیل ہو جائیں گے، حکومت فیل ہو جائے گی، وہ ادارے فیل ہو جائیں گے، اس ڈگریوں کا کیا فائدہ، کیا حاصل جب آپ نے رٹے مار کر حاصل کیا؟ تو جس چیز کو سمجھ آ جائے تو وہی عظیم ڈاکٹر بن جاتا ہے، عظیم فلاسفر، عالم دین، مفتی، بزرگ، مرشد، بادشاہ، اور وہ آگے اس کے لاکھوں درجات ہیں، علوم کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ رب العالمین رزاق ذو القوت المتین جو رحمت فرماتا ہے، اور اسی طرح وہ نبی بن جاتا ہے، امام بن جاتا ہے، پھر بنتا ہے نبی اور میں امام۔ اب یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کے اندر دیکھیں، پرکھیں، ان کو ہدایت دی، رحمت کی۔ ان میں سے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری امت نبیوں کے امام اور آخری کتاب ام الکتاب کے مالک، صاحب دین کے، صاحب دین اسلام کے، صاحب امام، مولانا، خلیفہ، نبی اللہ، خاتم النبیین، آپ کی اولاد میں سے جو وارث ہیں وہ ہیں، اور جو چلے آ رہے پیچھے سے سمجھ گئے نا آپ کیا کہہ رہا ہوں؟ 1,24,000 پیغمبروں میں سے جو برگزیدہ ترین قومیں جو دین مذہب کی تعظیم، ادب، احترام کرتی آ رہی ہیں، ان کے اندر بھی کچھ ورثہ و وارث جو آل اولاد میں سے چلے آئے۔ وہ آل اولاد جو ہے اگر تو دنیاوی شیطانی منافقت حاسدین میں پڑ گئی تو وہ بھی تباہ برباد ہو گئے، جس طرح بنی اسرائیل کا قرآن پاک میں بار بار ذکر آیا۔ کیا ذکر آیا یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو ہزاروں کروڑوں نعمتیں دی، انعام اکرام دیے، لیکن تم نہ شکرے اور شیطانوں کے گروہ کے پیروکار اور اپنے وسواس اور نفوس کے، یعنی کہ اپنی خواہش کے پیروکار بن گئے، اس لیے تباہی بربادی آپ پر آتی رہی۔ اب یہ فلسفہ سمجھنا کسی مامدہ باڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ یعنی یہ فلسفہ اگر آپ نہیں سمجھ سکتے تو آپ عالم چھوڑ کے آپ انسان بھی نہیں ہیں۔ شیطان تو پکے ہو گئے، منافق تو ہو گئے شیطان، کیونکہ شیطان اسی کو کہتے ہیں۔ اب اس فلسفے کو، دین کو اس طرح اگر سمجھ کر آپ پڑھیں گے، سمجھیں گے تو کم سے کم اپنی لائف، خود کو، اپنے آپ کو تو بچا لیں گے۔ اگر نہیں بچائیں گے یا نہیں سمجھیں گے تو آپ نے اپنے خاندان، سوسائٹی، ماحول، ڈپارٹمنٹ، جس جگہ بھی، جہاں بھی ہے، آپ نے شیطانیت پھیلانی ہے، گمراہی پھیلانی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو فائدہ ہوگا تو صرف دنیاوی حصول کے لیے، دنیا کی لالچ، دولت، کار کوٹھی، تمغے، ایوارڈ لینے کے لیے۔ کیوں؟ کہ آپ کو عقل تمیز تو ہے نہیں، آپ نے ڈگری لے لی، لٹکا لی، پتہ ہے جی یہ ڈاکٹر ہے، یہ سائنسدان ہے، یہ فلاسفر ہے، لیکن آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا فار دی ہیومن رائٹس، فار ہیومن کائنڈ سروسز، فار دی ہیومنائٹی، پیس، برادرہڈ، آن دی گریٹ ٹروتھ وے، فار پیس اینڈ جسٹس، فار دی ہیلپنگ، سپورٹنگ، تو آپ کو کچھ بھی نہیں پتا۔ اگر آپ، جسے ہمارے پنجابی میں بولتے ہیں میشنا، اردو میں کیا ایسے بولتے ہیں میشنے کو؟ میشنا کہتے ہیں کہ ایسا آدمی جو خاموش نظر نفوس کو، اپنے اظہار کو نہیں ظاہر کرتا، اور وہ ایسا چور ہوتا ہے، ڈاکو ہوتا ہے، شیطانوں کا ایسا خبیث امیر، یعنی کہ وہ ہوتا ہے چیلا، کہ وہ ہر قوم میں، ہر مذہب میں، ہر زبان میں گھس جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور فتنہ فساد پھیلانے کے لیے، سب کو تباہ، لڑانے، جھگڑانے، مرانے کے لیے وہ یہ کام کرنے شروع کر دیتا ہے۔
اب اس کا بھید نہیں پتہ لگتا، کیونکہ جیسے اللہ نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا منافق کے لیے بلایا، وہ شیطانوں کے چیلے ہیں نا، یہ منافقین سے بچو۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی، صحابہ کو ہدایت دی، کیا ان کی پہچان تھی کہ وہ بھی مسجدیں بنا لیتے تھے، اسی طرح نمازیں پڑھتے تھے۔ حضور کے پیچھے جب نماز پڑھتے تھے تو وہ اپنے بتوں کو بغلوں میں، جیبوں میں، جسم کے اندر باڑ لیتے تھے اور کہتے تھے اللہ اکبر، اور حضور کے پیچھے امام ہے ہمارے نماز اللہ کی، اور عبادت کر کے کھاتے پیتے زندگی گزارتے۔ ایک بار وہی میں حکم آیا کہ رفع دین بار بار کریں، جس طرح عرب لوگ کے اندر اکثر ملک، سارے ملک نہیں ہیں، وہ رفع دین کہتے ہیں بار بار ہاتھ اونچا کر کے اللہ اکبر کہو نماز میں، تاکہ تمہیں منافقوں کی، شیطانوں کی، جھوٹے لوگوں کی یا جاہل لوگوں کی پہچان ہو جائے۔ تو اس میں کیا ہوا، ان کو تو نہیں پتا تھا وحی کے ذریعے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، صحابہ کو بھی پتا تھا، صحابہ بھی بیچ میں تھے، آپ کے مقدس، آپ کی آل اولاد بھی بیچ میں موجود ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ تو جب انہوں نے ایسا کرنا شروع کیا بار بار، تو وہ ایسے چھپا لیتے تھے بتوں کو، جیسے کسی نے کہا ہے کہ آستین کے سانپ، یعنی کہ ایسے سانپ دشمن شیطان جن کو آپ خود پالتے ہیں، پال رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ ان سے محبت کرتے ہیں، خلوص کرتے ہیں، ان پر فدا ہوتے ہیں، ان کو بڑا خوشحال کرتے ہیں، خوشحال رکھتے ہیں، اور ان کو اپنا سمجھ کر بہت مانتے ہیں، لیکن وہ آستین کے سانپ ہوتے ہیں۔ یہ ان سانپوں کے لیے تھا جو دنیا کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور دنیا قرآن کی چوری کر رہے تھے، جن کو الف بے کا پتہ نہیں تھا دین اسلام، نبی پاک اور قرآن پاک ہے کیا۔ یہ یہودیوں میں سے، دوسری قوموں میں سے، دوسری مذہب میں سے جو وہاں قومیں عرب میں آباد تھیں، آباد ہیں، اب بھی ہیں، ان لوگوں نے کیا۔ اب اتنی سی وحی کے ذریعے جب وہ بار بار رفع کرتے تھے، وہ چھپائے ہوئے بت نیچے گر جاتے تھے، جتنا بھی دباتے تھے نیچے گر جاتے تھے، ٹوٹ جاتے تھے کچھ، یعنی کہ اس ماحول کو اچانک سب نے دیکھ لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں پر سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی آیت اور وحی اتنی مقدس صحیح ہے کہ جو غیب کا علم دنیا جہاں کا دیتی ہے، اور وہ ڈرتے تھے، روتے تھے، معافی مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ وہ کہنے لگے کہ دیکھو یہ ایسی پھر آپ کے منہ سے نکلا، کیوں نکلا کہ اب اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہا ہدایت دو، خود بھی ہدایت یافتہ بنو، سیدھا راستہ اپناؤ۔ یہ نماز پڑھنے کا کیا فائدہ کہ تم بتوں کو، اس منافقت شیطانی عوامل کو چور بن کر، صاحب بن کر اپنے ساتھ رکھ کر اللہ کی بات کرو، نبی کا مانو، درود پڑھو، جو مرضی کرو، دین اسلام پھیلاؤ، یہ سب جھوٹ فراڈ ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو پچھلے میسج میں کہا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بہت بڑی مسجد منافقین، حاسدین، مشرکین، شیاطین کے گروہ نے، جو حضور پاک سے بہت زیادہ نفرت رکھتے تھے، دین اسلام سے، قرآن پاک سے، وہ چاہتے تھے کہ ہم مسلمان بن کر ان کو لوٹ لیں، سب پر حملہ کر دیں، اور ہم لوگ یعنی کہ ثابت کر دیں کہ وہ نبوت، وہ جو دین ہے، اسلام ہے، قرآن، وہ ہمارا ہے، یعنی ہم اس سے زیادہ قابل ہیں۔ یہ چور ہر زمانے میں، ہر گھر میں اور سوسائٹی میں، ہر ملک میں یہ ایٹومیٹک ہی پیدا ہوئے تھے۔ کیسے ایٹومیٹک پیدا ہوئے تھے آپ حیران ہوں گے۔ اب بارش ہوئی نا، سب پر ہوئی، سارے شیطانوں، مردودوں، ملونوں، منافقوں، حاسدوں، مسلمانوں، حاجیوں، نمازیوں، ولیوں، سب پر ہوتی ہے، زمین کے ہر خطے میں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو بارش برسا کر رحمت برسا دی، لیکن اس کا ناجائز فائدہ بھی کئی لیتے ہیں بارش کا، اور کچھ چیزیں اس میں جیسے کیڑے مکوڑے پیدا ہو گئے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب وہ کیڑے مکوڑے جب برساتی ڈڈو جسے بولتے ہیں، مینڈک ہیں یا کیڑے ہیں، جب برسات ہوتی ہے وہ اسی وقت ہی پیدا ہوتے ہیں گھروں میں، لائٹوں کے اوپر، بلب کے ٹیوب پر، ٹی وی پر، جہاں لائٹ جلی ہوئی ہے وہاں پر وہ کیڑے آ کے گرتے ہیں، جن کو ہم پروانہ کہتے ہیں۔ لوگ تنگ آتے ہیں، بتیاں بند کر دیتے ہیں، ان کو بھگاتے ہیں، دوائیاں چھڑکتے ہیں۔ اب یہ تو عمل خدا کا ہے نا جی، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ پیداوار اس طرح ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یہ منافقین، حاسدین، مشرکین، کافرین، یہود و نصارہ، دشمن دین اسلام، دشمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آل کے اصحاب کے دشمن، ہمارے آپ کے دشمن، یہ لوگ ہر جگہ پیدا ہوئے ہیں، ہوتے رہیں گے اور بڑھتے رہیں گے۔ ان کی تعداد مسلمانوں سے، ہر پرخلوص سچے انسانوں سے بہت لاکھوں گنا زیادہ ہے۔ اب ہم لوگ اس معاملے میں بہت پہلے تو اپنی سمجھ میں، بوجھ میں بے وقوف ہیں، جاہل ہیں، ہمیں سمجھ بوجھ نہیں۔ اب ہم سمجھتے ہیں بس یہ زندگی گزار کے چلے جائیں گے، ہر ایک نے چلے جانا ہے۔ بھائی اگر آپ اپنی زندگی بھی گزاریں، جب اپنی زندگی بھلے کے کام میں نہ گزاری تو باقیوں کے لیے کیا بھلا یا بھلائی کہو گے؟
اسی لیے کہا نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین، ہمارا رب العالمین اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم نے فرمایا اپنے کلام پاک میں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے کہ اے میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارا زمانہ جو ہے جھوٹا ہے، ملعون ہے، گمراہ ہے، سراسر خسارے میں ہے، کیونکہ گمراہی کو یہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ کا ماحول ٹھٹھا اڑاتے ہیں، دین کا، قرآن کا، اللہ کا، یعنی کہ اس طرح اشارہ کیا مکمل. اب اس میں تفسیر کریں گے بالا سر کی تو میرے سے کم میں تو اس کے کئی کتابیں لکھ دوں بالا سر کے اوپر. علماء مفکرین جو مختصر بیان کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں نے چلو کم سے کم اگر یہی ٹاپک کو اپنا میسج کے اندر دیا، کم سے کم 2-4 گھنٹے 10 گھنٹے کا یہ میسج بن جائے گا، کم سے کم بھی 15-20 سیڑھیاں بن جائیں گی. کتاب لکھے گا، آدھی کتاب نہ لکھے گا، کم سے کم 100 صفحے 10 صفحے 20 صفحے کے اوپر بالا سر کی تفسیر اور ترجمہ بیان کرے گا. یہ کون کرے گا؟ جو صحیح عالم ہوگا، جو مفہوم و فہم و تفہیم اور تمام باتوں کی سمجھ بوجھ رکھتا اور اپنی اس عقل و تمیز، ادب، احترام قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے جب وہ سمجھائے گا تو سمجھ آ جائے گی. اچھا، آگے فرمایا کہ یہ سارا زمانہ جھوٹا، مکار، گندا، غلیظ، سارے زمانے میں عورت مرد تمام مخلوق آ گئی، شیطان مردود، منافق، حاسد بھی آ گئے، قومیں بھی آ گئی، مذہب بھی آ گئی، ہر چیز آ گئی، سب جھوٹے ہیں، خسارے میں ہیں سراسر. اب خسارے سے زیادہ تو کوئی چیز نہیں ہے نا. جب کوئی سمجھا رہا ہے کہ آپ کو خسارہ ہوگا، نقصان ہوگا، خسارہ ہے، خسارہ ہے، خسارہ، تو کیا فائدہ کہ یہ سمجھتے بوجھتے پھر ہم خسارے میں ڈوبے مریں. تو پھر لازمی بات ہے شیطانوں، مردودوں، منافقین، حاسدین نے کسی قوم مذہب سے ہوں، کسی ملک سے ہوں، کسی علاقے، سوسائٹی میں، ماحول میں، گھر میں ہوں، وہ بڑھنا ہی ہوں ان شیطانوں نے. تو اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر ایسے لوگ بچ جائیں گے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد مصطفیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کے دین و ملک، قرآن، کتاب اور آپ کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت کے لیے ایمان لائیں، سیدھے رستے کی ایمان لائیں. اور اسی طرح یہ جو خسارے والے عوامل ہیں، شیطان، مردود، منافق، حاسد، بغیر احترامی، بدماش، ٹھٹھا اڑانے والے، مذاق اڑانے والے، بغیرتی کرنے والے، اللہ اور نبی اور قرآن سے نہ ڈرنے والے، ان لوگوں سے ان کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا اور وہی لوگ کامیاب ہیں. الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وہ عملوا الصالحات، پھر نیک بن کر اپنے آپ کی زندگی کو اچھا بنائے، اپنے گھر میں، ماحول میں، سوسائٹی میں، بال بچے میں، عورتوں میں، مردوں میں، ماں باپ کے گھر میں، اجداد کے گھر میں، ہر ماحول کو، سوسائٹی کو اچھا بنائیں گے. کوئی قوم ہو، کوئی مذہب ہو، کوئی ملک ہو، کس جگہ بھی بیٹھیں، جب وہ نیک بن کر ایمان لا کر اس بات پر آمنا صدقنا کہہ کر اچھے کام جب کریں گے تو فرمایا وہ عمل صالح، ٹھیک ہے جی، جو نیک کام کریں گے. اور اس کے بعد جو کرنے والے لوگوں میں لیڈر ہیں، فلاسفر ہیں، ڈاکٹر ہیں، عالم ہیں، وہ ہمیشہ سچ اور سچائی کے لیے کام کریں گے. سچ یعنی جس کو عربی میں کہا جاتا ہے حق، حق کہتے ہیں سچا. سچے کا معنی ہے سچی ذات خدا کی ہے، قرآن کی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کی ہے، اولیاء اللہ کی ہے. تو اس ذات کے لیے وہ پھر اپنی حق کی آواز کو بلند کریں گے، سمجھائیں گے، بیٹھیں گے، تبلیغ کریں گے، اچھے معاشرے میں، بہترین ماحول کے اندر اس چیز کو سمجھائیں گے ادب احترام سے. چاہے وہ عبادت گاہ ہوں، چاہے جلوس ہوں، چاہے جلسے ہوں، چاہے میٹنگ ہو، مجالس ہوں، اس میں وہ اچھے طریقے سے خدا تعالیٰ، نبی پاک، قرآن پاک اور اللہ تعالیٰ رب العالمین کے ڈر سے کریں گے کام. کون؟ وہ جو لیڈر ہیں، علماء ہیں، بزرگ ہیں، جو بھی ہم تبلیغ کر رہے ہیں. اور پھر صبر کریں، یعنی کہ حق کا کلمہ لازمی کہیں، حق کی باتیں لازمی کہیں اور صبر کریں. صبر کا مقصد یہ ہے اس معاملے میں فتنہ فساد، جھگڑا، شیطانیت اور وہی جو حسد بغض نہ کریں، اپنے ماحول کو صبر شکر سے، خدا تعالیٰ سے ڈر کے وقت کو گزاریں. یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں. اب اللہ تعالیٰ ہم کہیں یہ اللہ جانتا ہے، اللہ تو جانتا ہی ہے. ہم کہیں نبی جانتا ہے، وہ اللہ نبی بھی جانتے ہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولی سی شخصیت ہے؟ قرآن، اللہ، نبی، قرآن اور سب انبیاء وارث، وہ تو وارث ہے. کس کو کہہ رہے ہیں اللہ جان، اللہ عالم، اللہ مالک؟ وہ اللہ تو مالک ہی ہے. آپ کے کہنے سے مالک بنا ہے، آپ کی تسبیح سے مالک بنا ہے، آپ کی نمازوں سے مالک بنا ہے.
اسی لیے کہا جاتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس شخص نے اللہ کی ام الکتاب قرآن پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین کی اس کتاب کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اس کو اگر پڑھے سمجھے تو بہت اچھی، بہت بھلے کی بات ہے، بہت بڑا کریڈٹ ہے، ایوارڈ ہے یہ. اور جو اس کو عمل کر کے اپنی زندگی میں نافذ کرے یا سمجھائے، حق کلمہ کہے اور پھر صبر کر کے اپنی شکر گزاری کی زندگی کو گزارے گا، تو اللہ تعالیٰ رب العالمین کہتا ہے وہ پوری دنیا کے اندر خسارے میں لوگ نہیں ہیں. اسی طرح ایک حدیث ہے اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ جو اللہ کے دین یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ کی اطاعت، قرآن پاک ام الکتاب حق بات کو پڑھتا ہے، زندگی بھر چاہے لگا رہے پڑھتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، غور کرتا ہے، پھر ڈگریاں لے یا نہیں لے وہ ایک علیحدہ بات، اس کا ذکر نہیں کیا، پھر اس پر عمل کرتا ہے، اپنی زندگی کو خوش اعتبار بناتا ہے. یعنی پڑھنے والے اور پڑھانے والے دین اسلام، قرآن پاک اور حق راستہ پر چلنے والے لوگ دنیا جہاں میں یعنی کہ بہت عرفہ والا مقام رکھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آیت کے اندر، حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ام الکتاب قرآن پاک کا حکم ہے. اب اس سے بڑی کیا بات یہ ہو سکے کہ ہم لوگ قرآن کو چیلنج کریں، اللہ کی آیتوں کو چیلنج کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں کو، حدیث کو، آپ کی سیرت و کردار کو، اسوہ حسنہ کو چیلنج کریں، قرآن پاک کو چیلنج کریں، اصحاب رسول، اہل بیت، وارث نبی، وارث قرآن، وارث دین اللہ رب العالمین کے وارثوں کو چیلنج کریں. ہے کوئی عقل تمیز ادب احترام یہ بات کی سمجھ بوجھ کہ ہمیں آئی ہے کہ نہیں آئی، یا پہلی بھی اڑ گئی، پہلے سے بھی زیادہ بڑے شیطان بن جانا، منافق بن جانا، حاسد بن جانا، شیطانوں کے ساتھ ہی رہنا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، الحمدللہ رب العالمین، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی حبیب الکبریاء رسول اللہ خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ ومحبینہم ومن صلی علیہم ومن لا صلی علیہم بعدد ما فی علم اللہ دائما و ابدا بدوام ملک اللہ دائما و ابدا. اللہم آمین. اللہ ہم کو مغفرت رحمت آبا اجداد پر انعام و اکرام ہم سب پر کرم فضل، ہمیں ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ملک میں، ہمارے اہل اطراف سوسائٹی میں، بیانات میں، میسج میں ہم پر رحمت کرے، ہدایت دے کہ برے کاموں سے، شیطان مردود، حرامیوں، خبیثوں، ابلیسوں کی شر، فتنہ، فسادی، جہالت اور جہل علماء سے پناہ میں رکھے جو دنیا جہاں میں جو کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو مالک الکل ہے، رب الذوالجلال ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. ہم تیرے ہی محتاج ہیں، تیرے فقیر اور تیرے حقیر بندے ہیں. ہماری تمام گستاخیاں، گناہ اور جہالت والے علم اور عوامل سے ہم کو معاف فرما اور پناہ میں رکھ اور سیدھے راستے پہ قائم دائم رہے، استقامت دے ہمیں، ہم سب کو، ہمارے ماحول کو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وسبحانک ربنا رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اب یہ تو بات ایک میں نے مختصر تھوڑی سی سنائی کہ قرآن، حدیث، نبی، انبیاء، سائنس، عام علوم، جنرل سائنس، کمپیوٹر سائنس، یہ سب علوموں کی ایک یعنی کہ برانچ، ایک نقطہ، ایک سبجیکٹ، ایک موضوع، ایک ٹاپک ہے جس کو میں بیچ میں ساری باتیں بتا دیتا ہوں. خالصتاً میں اپنی کسی میسج میں صرف قرآن پاک پکڑ کر یا حدیث پکڑ کر وہ ترجمہ تفسیر نہیں بیان کرتا. جب کوئی ٹاپک کے اندر موضوع آتا ہے تو اس وقت قرآن کی آیت سہارا لینا پڑتا ہے، اللہ رسول کی اطاعت کا، اس کی کتابات کا، تعلیمات کا. اس کے اوپر میں پھر بحث کرتا ہوں آپ سے، جس کو ریسرچ کہتے ہیں. وہ ریسرچ کی ہوئی چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اب اگر میری باتوں کو آپ کو برا لگے تو میں آپ سے معافی نہیں مانگنا چاہتا. کیوں؟ خدا مجھے معاف کرنے والا ہے. میں نے اس کی سچائی کی، حقانیت کی بات بتائی ہے. جھوٹا ثابت کرنے والا میرے سامنے آیا، چیلنج ہے، ہمیشہ چیلنج ہے، انشاءاللہ تعالیٰ چیلنج ہے. چاہے وہ سلمان رشدی ہو، سلمان رشدی کا باپ ہو، چاہے وہ کسی دنیا کے ملک کا بادشاہ ہو، شہزادہ ہو، عالم مفتی ہو،
کتنی اس کے بعد ہزاروں ڈگریاں ہوں، کتنا بڑا سائنسدان ہو، میرا چیلنج کھلا انشاءاللہ تعالیٰ فار دی ایور آل ٹائم ود مائی گریٹسٹ ہولی گاڈ بلیسنگ. میں چیلنج کرتا ہوں، ہمیشہ چیلنج کروں گا. مجھے کوئی ڈر خوف نہیں ہے. خدا بند قدوس رب العالمین جس نے دنیا جہاں بارش برساتا ہے، روزی رزق دیتا ہے، مددگار ہے، محبت کرنے والا، رحمت کرنے والا، ٹھیک ہے، بہت محسن ہے. میں اس کے آگے جھکتا ہوں، اس کی بات کرتا ہوں، اسی سے مانگتا ہوں، اسی کا رہنا چاہتا ہوں. مجھے کسی کی پرواہ نہیں الحمدللہ. جس کو پرواہ ہے کون ہے؟ وہ شیطان مردود خبیثین خبیثات عورت مرد، جس سوسائٹی ماحول ملک کے ہوں، ہمارے ملک کے، ہمارے علاقے محلے کے ہوں، کسی سوسائٹی کے ہوں، مجھے ان سے کوئی ڈر نہیں. حسبنا اللہ، وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. میں آپ کو پھر بتاؤں گا، اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہی بہت بڑا ایک عمل ہے. کسی کے بس میں بھی نہیں ہے، یہ بھی میں جانتا ہوں. شیطانیت، منافقت، شیطانوں کے پیچھے چلنا، گمراہی میں چلنا، یہ بھی بات کسی کے بس میں نہیں ہے. جو ہیں شیطان کو پتہ ہی نہیں میں شیطان ہوں، ابلیس کو پتہ ہی نہیں میں ابلیس ہوں. منافق، حاسد وغیرہ، جاہلین علماء، مفتی، مفکر، حکمران وقت یا چھوٹے یا بڑے تمام حکمران، اگر وہ شیطانوں کے چیلے یا ان کے باپ بن گئے ہیں شیطانوں کے، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم سے زیادہ کوئی عقل مند اور تمیزدار، ادب احترام کرنے والا، اپنے ماحول کو، سوسائٹی کو، ملک کو چلانے والا ہے ہی کوئی نہیں ہے. اب اس سے بڑی کیا دلیل آپ کو دوں میں؟ تو ہمارا ملک اللہ تعالیٰ 70 73 80 سال ہونے لگیں، یہ صدی پوری ہو جائے گی. ابھی تک ہماری عوام ساری روتی پیٹتی ہے، دعائیں کرتی مساجد میں، مسجدوں میں، مندروں میں، سکھوں کے گرودواروں میں، عیسائیوں کے چرچوں میں، کہ اللہ تعالیٰ ہم پر، سب پر، ہمارے ملک پر، عوام پر، ہم سب کو، ہمارے ماحول کو، سوسائٹی کو، ہماری تمام فیملیز کو ہدایت دے، سیدھا رستہ دکھا. ایک دوسرے سے ہیومن رائٹس کے حقوق کی سچائی کے ساتھ، انسانی ہمدردی کی سچائی کے ساتھ، انسانی سپورٹ، مدد کی تعلیمات، محبت، اخوت اور پیس اور جسٹس کے ساتھ کریں. یہ توفیق عطا فرمائیں، ہمیشہ کریں. اور یہ چیزیں ہونی کیوں ضروری ہیں؟ آپ اس ٹاپک کو سمجھ گئے ہوں گے کہ جو چیز ضروری ہے وہ ضروری ہے، جو حق ہے وہ حق ہے، جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے. اور یہی چیزیں سمجھنے کے لیے بہت تعلیم بھی چاہیے، بہت عمل بھی چاہیے، عقل بوجھ، سمجھ بوجھ بھی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ادھر سے کوئی ہدایت آئے، ادھر سے تمہاری عقل، سوچ، وہم و گمان، ہر چیز اپنے عمل و کردار کی بدنیتی سے وہ اڑ جائے، پہلے کبھی چل جائے. تو یہ سوچ فہم انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے کلاموں میں نبیوں کو اور اپنی دین کے مذاہب میں سچ بات بتائی ہے. اسی لیے میں تمام مذاہب کے علماء، مفکرین، تمام ڈاکٹر، فلاسفر، اپنے مذہب کے ہوں، غیر مذہب سے، ان سے معافی مانگتا ہوں، ڈرتا ہوں. لیکن اس بات سے نہیں ڈرتا، چیلنج کرنے سے. کیوں؟ میں اس بات کا چیلنج، یہ اس وجہ سے بھی نہیں چیلنج بار بار کرتا کہ میں نے کئی پی ایچ ڈی کی ہیں، عربی، فارسی، انگلشی، انڈین، اردو میں، یا کئی ایم اے کی ہیں، کئی کتابیں لکھی ہیں، ہزاروں کروڑوں کتابیں لکھ دی ہیں. 12,000 میں نے پچھلے میسیج میں بتایا تھا، 10-12,000 اور لکھ ہو جائے گی. میں روز پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا، نبی کا، قرآن کا اور اولیاء اللہ کا. میں شاگرد ہوں، طالب علم ہوں، اور میں پڑھتا رہوں گا اور لکھتا رہوں گا، پڑھتا رہوں گا، لکھتا رہوں گا، چاہے میں جتنے بڑی عمر کا ہو جاؤں. مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ وقت اور ٹائم کم ہوتا ہے سچائی کی بات کرنے، سمجھانے اور عمل کرنے میں. دنیاوی شیطان جو وسواس اور منافق، حاسد، بغیرت ہیں لوگ کسی بھی سوسائٹی عمل کے اندر، وہ ان تمام چیزوں سے انسان کو دور مارتے ہیں، تاکہ وہ شیطانیت میں ہی پھنسا رہے اور اس کے ساتھ ہی مددگار بن جاتے ہیں. جبکہ ہم لوگ، یا ہم سچے یا مسلمان لوگ، ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے. بھائی یہ تھوڑا سا فرق ہے. اس لیے شیطان مردود، منافق، حاسد جو ہے نا، یہ بغیرت، خبیث حکمراں ہوں، چھوٹے حکمراں ہوں، بڑے ہوں، علماء ہوں، فلاسفر ہوں، سائنسدان ہوں، یہ اس لیے کامیاب ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ سپورٹ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں. جیسے نشہ جب لگاتے ہیں، پاکستان میں، انڈیا میں مشہور بات ہے، پوری دنیا میں مشہور ہے. اگر میں نے شراب پی، میں نے تو گھر سے، ماں باپ سے تو یہی تعلیم لی، اعلیٰ تعلیم، کہ یہ چیز بری ہے، یہ چیز نفرت والی ہے. ماں باپ کا ادب احترام کرو، سیکھو، اور شیطانی کاموں سے دور رہو، اور اپنے ماحول کو پڑھائی کرو، اچھے انسان بنو، پھر اللہ تعالیٰ اچھی نوکریاں دے گا، دولت دے گا، رزق دے گا، صحت دے گا. یہ تو ہمارے ماں باپ کی ایک ہدایت ہے. جن کے ماں باپ یہ ہدایت نہیں کرتے، یا بڑے بھائی بہن یہ ہدایت نہیں کرتے، یا وہ خود جو شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ، وہ خود اپنے آپ پر یہ چیزیں، سچ کی، حق کی باتیں نہیں کرتے بچوں میں، ماحول میں،
تو ان کو خود پتہ ہے اس ماحول کا. اتنی سمجھ تو بہت بڑے پڑھے لکھے کو یا بہت بڑے ان پڑھ جاہل کو ہی پتہ ہے کہ اچھائی اچھائی ہے، سچ سچ ہے، جھوٹ جھوٹ ہے. چاہے وہ جھوٹ کو ہی ثابت کرتا رہے ساری عمر، چاہے وہ منافق و شیطانوں کی عوامل کو، دلالت کو، گمراہی کو ساری عمر لگ جائے. تو اسی طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کے رحمت کرنے والے متقی پرہیزگار بندے ہیں، مسلمان ہیں یا جو بھی ہیں، انسانی ہمدردی کے حقوق، حق اور پیس اور جسٹس اور لو اور حقیقت کے تعاون اور معاون گار ہیں، کوئی بھی ہو، وہ اپنے عوامل اور اپنے ہر کام کا ذمہ دار ہے. جیسے ہمارے دین میں کہتے ہیں نا، جو نماز پڑھی ہے تو بھائی تو میرے واسطے کا دی پڑھی ہے، تو اپنے عمل نو ٹھیک کیتا، اپنی عاقبت آخرت سنواری ہے، تو وہ اجر ملے نہ ملے وہ اللہ جاندا. میں ایک میلاد کی محفل کرا دوں جی جس میں کروڑوں بندے آ جائیں، میں میلاد پڑھوں، میلاد نعتیں پڑھوں، فلاسفی قرآن کی سمجھاؤں، کروڑوں بندے آ جائیں، بہت بڑا میلاد کرا دیں، پوری تاریخ دنیا میں پتہ لگے جی یہ میلاد اتنا بڑا کرا رہے ہیں، یہ شہنشاہ جہاں اس کے بہت بڑے آرگنائزر اور چیف اور چیئرمین اور ایڈوائزر اور ڈاکٹر اور فلاسفر ہیں جو بیان کریں گے، اور نعت خواں پارٹی آ جائے، تسبیح ہو وہاں پر، جناب علی ہزاروں اونٹ اور گائیں ہم ذبح کر کے وہ بانٹیں، کھلا دیں کھانا کھونا اللہ کے واسطے، نبی کے واسطے، قرآن کے واسطے، اولیاء کے واسطے، صدقہ خیرات کر دیں تاکہ لوگ ناراض نہ ہوں، خوش ہوں. وہاں دن سارا 2-4 دن ایک میلہ جو میلہ ہی ہو جاتا نا، وہ میلہ لگا رہے. تو جی بلے بلے ہو گئی شہنشاہ صاحب کی دنیا جہاں کے اندر، ساری دنیا نے بلے بلے کر دی، ڈنک کے پیٹ دیا، سکہ جما دیا اس بات کا کہ شہنشاہ سے بڑا فلاسفر ڈاکٹر کوئی نہیں. یہ بات کوئی میرا کارنامہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، آپ لوگوں کا کارنامہ ہے. آپ لوگ جو میری بات سمجھنے کے لیے آئے، تشریف لائے، مرید ہوئے، بیٹھے، اتنا بڑا جلسہ جلوس میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دین اسلام کے لیے تبلیغ کی، سنی سمجھی، یہ آپ لوگوں کا پہلا کارنامہ ہے. کیوں کارنامہ ہے؟ کہ آپ کو اتنی فکر لگی، خوف اللہ سے آیا، پیار محبت آیا اللہ نبی قرآن سے سچ بات سننے کے لیے، تو یہ بہت بڑا کارنامہ. میرا کارنامہ کیا ہے، میرا ایوارڈ کیا ہے کہ میں نے آپ کو اچھی سچ باتیں بتائیں، اس میں سے چیلنجر ہوں، دوسرے مبلغین ہوں، مفتی ہوں، اعلیٰ ہوں، حکمران ہوں، سارے ہوں، وہ اس بات کو سمجھ کے شیطان مردودوں، منافقین، ملک دشمن، غیر ملک دشمن، اندرون ہو، خانہ بار ہونا، وہ لوگ بھی تمیز ادب احترام کے ساتھ بات کریں اور ادب احترام کریں. ایسی محافل میں، مجالس میں کوئی گنڈا گردی، شیطانی منافقت نہ ہو، سپورٹ کریں، ہیلپ کریں قانونی طور پر، گورنمنٹ کی طرف سے، فوج کی طرف سے، پولیس کی طرف سے. یہ میرا کارنامہ ہے. کیوں کارنامہ ہے؟ اگر مجھے عقل تمیز نہیں ہے، میرے پاس تعلیمات نہیں ہے، میرے پاس ان چیزوں کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، تو میں کیسے آگے آتا؟ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، رحمت کیا نبیوں کے وسیلے سے، قرآن حدیث، اولیاء اللہ، صالحین، مقربین، ماں باپ رحمۃ اللہ علیہ، ماں باپ جو ہمارے ہیں، دادا دادی میاں ہیں، نانا نانی ہیں، ان کی دعائیں رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ عنایت کی، عطا کی اور ہم کو سمجھ بوجھ دی تاکہ ہم دنیا میں اپنی زندگی کے اندر نیک کام کریں، نیک حق بات کہیں، ایمان لائیں اللہ پر، لوگوں کو بھی ایمان دلائیں. یہ اس لیے میں نے چیلنج کیا تھا سلمان رشدی کو. حالانکہ آیت اللہ خمینی، روح اللہ خمینی، جو اسلامی مملکت ایران کے بہت بڑے ولی کامل بزرگ اور مفتی اور عالم مفسر تھے دین اسلام کے، انہوں نے چیلنج کیا تھا $5 کروڑ اس کا انعام ہے. میں نے کیا کہا، میں نے جو لاکھوں کروڑوں اپنے اشتہار پمفلٹ جو چھپا کے دنیا میں تقسیم کیے، خود پیدل چل کر کراچی سے پشاور تک تقسیم کیے، ہر ڈپارٹمنٹ میں، فوج میں، یہاں فوج بھی گواہ ہے، سپاہی، سب حیران بھی ہوتے تھے، مذاق بھی کرتے تھے مجھ سے کہ یار یہ کیا پمفلٹ چھاپ رہے، کوئی سلمان رشدی پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، جو بھی ہے بہرحال اس سے کیا آپ کو فائدہ ملے گا، شہرت. انہوں نے مجھے سمجھا سیاسی اور پلیٹ فارم یا مذہبی پلیٹ فارم کے اندر یہ لیڈر بننا چاہتا ہے. ابھی اس بات کو 30-32 سال ہو گئے، ٹھیک ہے نا. آیت اللہ خمینی کے دور کی بات ہے، اس کی بھی حکومت کے بعد، یعنی جب آیت اللہ خمینی کی حکومت آ گئی. اب میں فوج سے پوچھتا ہوں، پولیس سے، حکمرانوں سے، ڈپارٹمنٹ سے، اپنی برادری سے، سوسائٹی سے، جو تو مجھے جانتے ہیں، نہیں جانتے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، نبی جانتے ہیں، مدارس کے علماء، جامعات کے علماء، مفکرین جانتے ہیں جو مملکت عربیہ سعودیہ میں ہیں.
جہاں میں پڑھتا رہا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور ریاض کے اندر جامعات ملک سعود، جامعات محمد، مکہ مدینہ کی جامعہ ام القرآن، ریاض کے اندر میں 20-25 سال رہا. ماں باپ میرے 60 سال سے وہاں رہ رہے تھے، جنہوں نے ہم کو وہاں پالا بوسا پڑھایا. کراچی میں 15-20 سال رہا، جہاں ایم اے کیا جامعہ سے. لاہور میں اللہ تعالیٰ نے میرے ماں باپ کو مجھے، یعنی کہ میں پیدا ہوا، ٹھیک ہے جی، اور لاہور کا موسم اور ابتدائی تعلیم وہاں سے حاصل کی، آباٹا سے، یہ جو KG 1-2. باقی تعلیمات کراچی سے لی. باقی تعلیمات میں نے مملکت عربیہ سعودیہ مکۃ المکرمہ رب العالمین کے جو مقدس مقامات گھر ہیں، خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ، وہاں سے لی. ریاض میں ہمارا اصل ہیڈ کوارٹر تھا، مقام تھا والدین کا، جو شاہ فیصل، ملک شاہ فیصل مملکت العربیہ سعودیہ کے دور کی بات ہے. ہم نے وہاں پر کئی ادوار دیکھے، پڑھتے رہے، ہم پڑھتے ہی رہے. پھر میں ٹریڈنگ کمپنی بھی کھول لی میں نے اپنی ذاتی وہاں، بہت بڑی، جو پوری دنیا کے اندر اسٹیبلش کی. پوری دنیا کے ممالک کے جو ٹریڈرز ہیں وہ مجھے جانتے ہیں، ریاض کی حد تک، مملکت عربیہ سعودیہ المدینہ تو ریاض کی حد تک وہ آل مجھے جانتے ہیں. اس وقت بھی میں بہت مصروف ترین 24 آور ٹریڈنگ کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، ایز اے اسٹوڈنٹس آف دی فلاسفی اینڈ ڈاکٹریٹ کے لیے میں 24 آور اپنی خدمات کو سر انجام دیتا رہا، پڑھتا رہا، ماحول کو تجارت کرتا رہا. والد صاحب اپنی خدمات انجام دیتے تھے. یہ میرا کوئی کارنامہ یا احسان نہیں آپ لوگوں پر، قوم پر، ملک پر، یا مملکت عربیہ سعودیہ پر، یا کسی نیشن پر. میں نے آپ کو عرض کی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حکم ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اور مجھے لاکھ بار بھی پڑھنی پڑے قرآن پاک، صورتیں اور آیتیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ حقیقت کیا ہے. اور حقیقت کو سمجھنا، بوجھنا ہی ایمان ہے اللہ پر، اور نیک کام کرنا ہی اعمال ہے. یہی نجات ہے آخرت اور دنیا کے اندر فتنہ فساد اور شیطانوں سے. کیونکہ شیطان سے بچیں، شیطان کے چیلے ہزاروں قسموں کے ہیں، اسی کے ہزاروں فرقے ہیں، مذہب، دین، وہ آپ کو نہ سمجھ آئیں گے نہ سمجھ آئیں گے. اس لیے مرشد اور مرید بن کر مرشد پکڑنا پڑتا ہے. کس کو پکڑنا پڑتا ہے یہ آپ کو پہچاننا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد، سید خاندان جو ہے، ان کے اندر جو اللہ کے ولی چھپے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے بزرگ اسکالر پیر مرید ہیں، ان کو پہچاننا یہ آپ کا کام ہے. کیوں؟ اب یہ تو نہیں نا میں گھر گھر اگر میں نے کروڑوں اشتہار جب چھاپ کے دنیا کو بانٹے، ٹھیک ہے جی، وہ ٹیلی ویژن والے سوتے رہے جی، ٹیلی ویژن والے، ریڈیو والے سوتے رہے، میڈیا والے سارے سو گئے تھے، مر گئے تھے، اور اسی طرح اخبارات والے مر گئے تھے. یہی جنگ اخبار کو، نوائے وقت کو، پاکستان ٹائم کو، دن کو، پاکستان ٹیلی ویژن لاہور، اسلام آباد، کراچی میں میں نے لاکھوں ہزاروں میگزین فری فی سبیل اللہ بانٹے، تقسیم کیے. چیلنج سلمان رشدی کا چیلنج کیا. یہ لوگ سب سو گئے. کیوں؟ نشئی جہاز اور بغیرتی اور شیطانیت کے عوامل کے اندر پڑی ہوئی ہماری جو نیشن قومیں ہیں، مذہب کے فتنہ پرست لوگ ہیں، وہ کچھ نہیں سمجھتے. ہاں غلطی یہ کی میں نے، یا مجھ سے ہوئی، کہ میں اگر مینار پاکستان پر ایک جلسہ کر دیتا، چیلنج کر دیتا، جس طرح ہمارے پروفیسر طاہر القادری نے چیلنج کر دیا تھا، بعد میں ان کے اوپر قوم کے، ملک کے، فوج کے، حکومت کے ڈنڈے پڑے، ان کے 20-40 آدمی شہید ہو گئے. کیا فائدہ؟ میں اس لیے یہ جلسے جلوس نہیں کرتا کہ میرے عمل اور کردار سے کسی کو نقصان پہنچے، میرے مریدین کو، میرے فالورز کو، میرے اقارب کو، اہل سوسائٹی کے، میرے جو نیک اور تمام دوست احباب، مددگار، تعاون کرنے والے، سمجھنے بوجھنے والے ہیں، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اب یہ ذریعہ فیس بک، انٹرنیشنل یوٹیوب، امیزنگ اینڈ آل وائسز، ٹاکنگ، اسپیچز، ٹیک ٹیلی ویژن اینڈ ٹیلی ویژن اسٹوڈیو جو بنایا گیا، جو اس کا نشر کر رہا ہوں، اس کا مقصد بھی یہی ہے. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ 30 سال ہو گئے ہم سلمان رشدی کو چیلنج کیا، وہ بھی سو رہا ہے، میڈیا والے بھی سو رہے ہیں، سب کو چیلنج کیا. بار بار کروں گا، جب بھی موقع ملا، کوئی ٹاپک یا بات کے اندر بات آئی تو میں کروں گا. میں نے اپنی ہمت اور توفیق جو خدا نے دی، اس کے اوپر شکر گزاری لاکھوں کروڑوں میرا اللہ اور نبی کا، قرآن کا، انبیاء کا، اولیاء اللہ کا، جو میرے مرشدین ہیں، والدین ہیں، اجداد ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جو روزی رزق کا عہدہ جو آپ نے مجھے پالا بوسا، اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو لاکھوں کروڑوں اربوں انعام کرام دے. تو جو مجھے دیا میں اس کا شکر گزار کرتا ہوں. اگر میرے پاس کھانے پینے کو، دنیا گزارنے کے لیے مال و دولت، کاریں، کوٹھیاں وغیرہ وغیرہ، عہدے، سربراہی نہیں ملی، تو میں
لاکھوں کروڑوں بار شکر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ، اس سے بہتری ہو گئی، خدا کا کیا رحمت کرم ہے. یہ چیزیں آپ نے اب اس بات کے اوپر میں مغل اعظم جو ہندوستان